قرآن میں ہم دیکھتے ہیں سورہ احقاف آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے. کیا کہہ رہے ہیں ان کو؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے. اے نبی ویسا ہی صبر کیجئے کہ جیسا آپ سے پہلے اولو العزم پیغمبروں نے کیا. یعنی صبر وہ نعمت ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے اے نبی صبر کیجئے. آپ کو حکم کہ آپ سے بڑھ کر اور کون صبر کرنے والا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہیں کبھی اپنی زندگی کے غم، اپنی زندگی کے دکھ زیادہ لگے تو تم میری زندگی کے بارے میں سوچ لیا کرو کہ تمہیں اپنے دکھ اور اپنے غم ہلکے لگیں گے کہ میرے نبی جب اتنے بڑے بڑے غموں اور دکھوں سے گزر گئے، انہوں نے صبر کیا، تو یہ ان کی سنت ہے کہ تکلیفوں پر، آزمائشوں پر، صدموں پر صبر کرنا اور اللہ سے اس طرح سے مانگے کہ اے میرے رب، تیرے نبی نے جو صبر کیا میں بھی وہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، مجھے عطا فرما. تو جب آپ صبر مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ دے گا. پھر یہ جو اولو العزم انبیاء تھے، یہ کون تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں؟ نوح علیہ السلام. کتنا صبر کیا انہوں نے، 950 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے. 900 سال کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہر طریقے سے، لیکن پھر بھی انہوں نے ایمان نہیں لا کے دیا. تو انہوں نے کتنا صبر کیا ہوگا. پھر ابراہیم علیہ السلام، ان کے اپنے والد دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور آگ کا الاؤ جلا رہے تھے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ میرا باپ ان کے ساتھ ہے جو میرے لیے آگ جلا رہے ہیں، اور اٹھا کر پھینک دیا گیا. تو انہوں نے اس آزمائش پر بھی صبر کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو القابات استعمال کیے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہتے ہیں اواہم منیبا. اواہم بہت زیادہ آہیں بھرنے والا. آہ کب نکلتی ہے ہماری؟ کوئی آہیں کب بھرتا ہے؟ غم اور تکلیف اور دکھ کے اندر نا، جو وہ غم اور صدمہ جو برداشت نہ ہو رہا ہو تو ہم آہیں بھرتے ہیں. تو ان کا یہ لقب تھا بہت زیادہ آہیں بھرنے والے، اور منیب اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، بہت زیادہ اللہ کی طرف پلٹنے والا. ہماری زندگی میں غم آئے، دکھ آئے، تکلیف آئے، بیماری آئے، نقصان آئے، پریشانی، جو میں نے بھی آیت تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور آزمائے گا. بھوک سے، خوف سے، نقصان سے، جان مال پھلوں کے، یہ تو اللہ نے اعلان کر دیا. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم دور سے اگر کسی کو خوش حال دیکھ رہے ہیں، وہ لوگ انسٹاگرام پہ، اپنے اسٹیٹس پہ، اپنے فیس بک پہ جو لگا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی کے بہت خوبصورت پل آپ سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ سب ایک دھوکہ ہوتا ہے. دنیا کو ہم وہ دکھا رہے ہیں جو دنیا دیکھ کر خوش ہو جائے. وہ کبھی نہیں دکھاتے جو ہمارے دل کے اندر جو تڑپ ہے، جو غم ہے، جو صدمہ ہے، جو نقصان ہے، وہ ہم نہیں شیئر کرتے کسی سے. لیکن ہر کوئی آزمائش سے گزر رہا ہے اپنے اپنے طریقے پر. پھر موسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں اپنی مشکلات بہت زیادہ لگے تو میرے بارے میں سوچ لیا کرو. تو پلیز سوچ لیا کریں جب کوئی غم تکلیف آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 اولادوں سے نوازا تھا. 7 میں سے 6 کا انتقال آپ کی زندگی میں ہوا. اپنے 6 صدمے اپنی زندگی میں برداشت کیے. یتیم آپ پیدا ہوئے، والد کا آپ نے شفقت اور محبت سے محروم رہے. پھر دادا نے جو شفقت اور محبت دی وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. پھر والدہ کے جب قریب آئے تو 6 سال کے تھے تو والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. پھر چچا جنہوں نے پالا پوسا حفاظت کی، ایک وقت آیا کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا. اور اسی سال آپ کی زوجہ محترمہ کا بھی انتقال ہو گیا جو آپ کی غمگسار تھیں. آپ کی ایک طریقے سے آپ کے چچا آپ کی ڈھال بنے ہوئے تھے. تو یہ ساری چیزیں تو آپ نے دیکھی. پھر اس کے بعد آپ جو ہر دل عزیز تھے مکہ میں، آپ کو مکہ سے یہ کہہ کر باہر نکال دیا گیا کہ اگر آپ مکہ کے اندر نظر آئے آپ قتل کر دیے جائیں گے. کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ جس شہر سے مجھے نکالا جا رہا ہے، اسے ام القریٰ کہتے ہیں، اسے قرآن میں امن کا شہر کہا گیا، کہ جو مکہ کے اندر داخل ہو گیا وہ امن میں آ جاتا ہے. وہاں آپ شکار نہیں کر سکتے، وہاں پتہ نہیں توڑ سکتے،
وہاں پہ ہر چیز حرام ہے، کوئی آپ جنگ و جدل نہیں کر سکتے. صرف ایک لمحے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکہ کو جنگ کے لیے حلال کیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تھا، بس. تو آپ جن تکلیفوں سے غموں سے گزریں، جب ہمیں پتہ چلتا ہے نا تو دل کو ایک ڈھارس ملتی ہے کہ نہیں، امت کے لیے، میرے لیے، جب میرا نبی اتنی تکلیفوں سے گزرا تو میرے لیے یہ تکلیف گزارنا کیا بات ہے. کوئی بات نہیں، دین کے لیے اگر لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا کوئی بات نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بائیکاٹ ہوا تھا، اور ایسا ہوتا ہے. آپ ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے، اس لیے جو خوش ہونے والی ذات ہے اسی کو خوش کرنے کے لیے اسی کا سہارا پکڑیں اور صبر کریں گے تو اللہ خود گارنٹی دے رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا. پھر کس کا ڈر، کس کا خوف اور کیسا نقصان. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 200 میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، صبر کرو اور ثابت قدم رہو اور اللہ کی راہ میں کوشش کرتے رہو. یہ دو الگ الگ باتیں نہیں آ گئی. ایک تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صبر کرو، پھر کہہ رہے ہیں کوشش بھی کرو. تو یا تو ہم صبر کریں یا کوشش کریں، ہے نا. ہم کوئی جب اپنے بڑوں کو بتاتے ہیں نا کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کر دیا، یہ دھوکہ دے دیا، وہ دھوکہ دے دیا، تو ہمارے بڑے ہمیں کیا بولتے ہیں؟ بیٹا صبر کرو. اور اس صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ منہ بند کر دو، بھول جاؤ کہ اس نے تمہارے ساتھ کچھ برا کیا، کچھ مت کرو، ہاتھ پیر چھوڑ کر بیٹھ جاؤ. یہ ہوتا ہے ہمارا صبر. جبکہ یہ صبر نہیں ہوتا. صبر کیا ہے کہ خود کو ثابت قدم رکھنے پر صبر کرنا. لیکن اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بھی ہمیں صبر کی ضرورت ہے. جیسے ہمارے ٹین ایج بچے ہیں، جب ان کو ہم نماز کے لیے بولتے ہیں، ان کے اندر اتنا صبر، اتنی پیشنس نہیں ہے کہ وہ اپنے گیم چھوڑ کر، دوست چھوڑ کر، ٹی وی چھوڑ کر، یا اپنی جو بھی ان کی گیدرنگ ہے یا جو بھی ان کی انگیجمنٹس ہیں وہ ساری ایک طرف کر کے اٹھ کر سب کچھ چھوڑ کے جائیں، وضو کریں اور جانماز کے اوپر کھڑے ہوں. اس کے لیے بھی تو صبر چاہیے نا، کہ نہیں تھوڑی دیر کے لیے مجھے اپنا گیم چھوڑنا ہے، اپنا فلم چھوڑنی ہے، اپنے دوست چھوڑنے ہیں، اپنی گیدرنگ چھوڑنی ہے، اپنے سارے فضول کے کام چھوڑنے ہیں، اپنی پڑھائی چھوڑنی ہے، کیونکہ ابھی مجھے اللہ کے آگے حاضر ہونا ہے. اس کے لیے بھی صبر چاہیے نا. صبر نہیں ہے تو آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. تو ایک تو اللہ کی اطاعت کے اوپر صبر کرنا کہ مجھے کسی کا دل نہیں دکھانا، مجھے کسی کو تکلیف نہیں دینی، ہاں لیکن اپنے حق کے لیے کوشش کرتے رہنا ہے. کیسی؟ ایسی کوشش کہ جس سے میرا رب ناراض نہ ہو. بندے ناراض ہوتے ہیں تو ہو، کیونکہ آپ دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین تھے، کیا انہوں نے سب لوگوں کو خوش کر دیا تھا؟ پھر ہم نے کیا سمجھ لیا ہے کہ ہم سے سب لوگ خوش ہو جائیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا. امپاسبلٹیز والی بات ہے وہ. نہیں جب ہر انسان کو خوش کر سکے، پھر کوئی اور اگر کتنی بھی ایڑی چوٹی کا زور کر لے، خود کو گھسا مارے، ہلاک کر دے، یقین کر لیں یہ دنیا، یہ لوگ آپ سے کبھی خوش نہیں ہوں گے. آپ ان کی خوشی کے لیے ایک قربانی دیں، 2 دیں، 4 دیں، 10 دیں، 20 دیں، 100 دے دیں، لیکن جب 100 قربانیاں دینے کے بعد 101 والی آپ اپنی کریں گے نا، وہ 100 قربانیاں بھول جائیں گے آپ کی، وہ ایک پکڑ لیں گے. یہی زندگی ہے. تو عقل مند وہی ہے جو اپنے رب کو اپنے ساتھ کر لے، اور اس کے لیے شرط کیا ہے؟ صبر. مجھے کوئی ایسا ریئیکشن نہیں شو کرنا کہ میرا رب ناراض ہو. دنیا ناراض ہوتی ہے. کوشش کرتے رہنا ہے اللہ کی راہ میں کہ جتنا امن پھیلے گا، جتنا سکون پھیلے گا، میرا رب مجھ سے راضی ہوگا. پھر فرمایا کہ اللہ کا تقوی حاصل کرو. اللہ کا تقوی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقوی ہا ہونا. تقوی یہاں ہے، دل کے اندر کی کیفیت ہوتی ہے تقوی. اور جب کسی کے دل کے اندر تقوی ہوتا ہے نا، اللہ کے ہونے کا احساس، پھر اس کو اور کسی کی نہیں، اس کو صرف اللہ کی پڑی ہوتی ہے. کیونکہ اس کے دل میں تقوی ہے، مطلب اللہ کا شعور ہے، اللہ کا احساس ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے سن رہا ہے. ابھی اگر میں کسی کے خلاف کچھ سوچوں گی، کچھ کہوں گی، تو میرا رب ناراض ہو جائے گا. صبر کیا ہے؟ ہر اس نیگیٹو ریئیکشن سے خود کو روکنا جو اللہ کو ناپسند. ہاں لیکن جس نے بھی آپ کے ساتھ برا کیا ہے اس کو ایک بہت ٹھنڈے رویے میں، ایک اچھے ٹون میں ہاتھ پکڑ کر یا پیار محبت سے اس کو احساس دلائیں کہ دیکھیں آپ نے یہ جو کیا ہے اس سے مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے. منافقت نہ کریں، اس کو بتائیں کہ نہیں یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگی ہے، آپ کو ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا. لیکن دیکھیں جہاں اللہ کی بات آتی ہے نا، وہاں آپ اپنا ریئیکشن شو کرتے ہیں کہ آپ کے اس عمل سے اللہ کے دین کو نقصان پہنچا.
اس لیے میں آپ سے ناراض ہوں، اس چیز نے مجھے دکھ دیا، تکلیف دی کہ آپ نے اللہ کے دین کا نقصان کیا. لیکن جہاں اپنا ذات کا نقصان ہے وہاں پہ آپ اللہ کے سپرد کر دیں اور بتائیں ضرور، اس سے کہیں ضرور کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہاں اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا چیز بتائی؟ اے ایمان والوں صبر کرو. دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ ثابت قدم رہو. یعنی اگر سارے تمہارے مخالفت ہو گئے، ہاتھ پیر چھوڑ کے ہار مان کے مت بیٹھو، ثابت قدم رہو، کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ تم حق پر ہو اور اللہ کی مدد آ کے رہے گی. تو ثابت قدم رہو اور اللہ کی راہ میں کوشش کرتے رہو. اللہ کی بات کو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کوششیں کنٹینیو رکھو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. آخر میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ فارمولہ ہے اس آیت میں جو اللہ نے کامیابی کا آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے، لوگ آپ کے دشمنی کر رہے ہیں، آپ کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں، پیٹ میں چھرا گھونپ رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس پر ثابت قدم رہنا ہے، ہار نہیں مان جانی. اللہ کی راہ میں کوشش کرتے رہے. اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ میں تمہیں کامیابی دوں گا. اللہ سے زیادہ اور کون سچا ہوگا اپنے وعدے میں؟